السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، تو کیسے ہیں بچوں آپ سب ٹھیک ہیں؟ تو اچھا جی، تو آج بچوں ہمارا جو پہلا جو سبق ہے اس میں ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ توحید کیا ہے۔ اچھا، توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کو ایک کیسے مانتے ہیں؟ یعنی کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہمیں دنیا میں جو نعمت جو کچھ ہوتا ہے وہ سب صرف ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو یہ سب توحید ہے، ٹھیک ہے؟ تو توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے؟ آپ کو سمجھ آئیے؟ اچھا، تو اب ہم چلتے ہیں اپنے جو ہے سبق کی طرف۔ تو آپ اپنے پیج نمبر 3 پہ اپنا سبق نمبر 1 دیکھیں۔ تو اس میں آج ہم جو ہم پڑھیں گے سورہ فیل، ٹھیک ہے؟ سورۃ الفیل پڑھیں گے آج ہم۔ اور سورۃ الفیل، اچھا اس میں جو ہے فیل کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں نا فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، جیسا اردو میں ہم ہاتھی کہتے ہیں، انگلش میں ایلیفنٹ کہتے ہیں، تو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فیل، ٹھیک ہے؟ اب اس سورت کا نام سورہ فیل کیوں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ہاتھی کی سورت؟ ہاتھی تو اصل میں کیا ہے کہ اس سورت میں ایک واقعہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ کس کا واقعہ ہے؟ وہ ہاتھی والوں کا واقعہ ہے۔ سمجھ آئیے؟ اچھا، تو چلو پہلے بچوں ہم مل کے وہ واقعہ سنتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہمیں زیادہ مزہ آئے پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم وہ واقعہ سنیں گے، پھر ہم سورت پڑھیں گے۔ تو اب کیا ہوا کہ ہاتھی والے تھے کون؟ اور یہ جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتائیں گے کہ وہ ہاتھی والے کون تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا، وہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی۔ انجام کیا ہوتا ہے؟ سزا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا کیا نام تھا؟ ابراہم، ٹھیک ہے؟ وہ جو بادشاہ تھا نا، وہ مسلمانوں کو بہت ہی بڑا دشمن تھا، بہت زیادہ مسلمانوں کو تنگ کرنا چاہتا تھا۔ اس کو مطلب ظاہر سی بات ہے، جو مسلمانوں کا دشمن ہے وہی مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ خود مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچاتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ ساتھ ہی اس کو بہت زیادہ وہ مغرور تھا، اس کو بہت زیادہ لگتا تھا کہ وہ بہت ہی پاورفل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوا کہ وہ اپنے آپ کو پاورفل تو سمجھتا تھا۔ اب اس نے یہ کیا، سوچا کہ اگر میں خانہ کعبہ پہ، کیونکہ خانہ کعبہ تو ظاہر مسلمانوں کے لیے بہت مقدس جگہ ہے نا، تو اس نے یہ سوچا کہ اگر میں خانہ کعبہ پہ اٹیک کر لوں تو اس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوگی، اور ساتھ اس کو اپنی پاور کا بھی تھا کہ میرے پاس اتنی پاورفل فورس ہے، تو میں تو دیکھنا ہے مسلمانوں کو کیا ختم ہی کر دیتا ہوں۔ لیکن وہ ایک بات بھول رہا تھا کہ خانہ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جو حفاظت ہے اس کی ذمہ داری خود لی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے گھر کو پھر کوئی ایسے تو نہیں نہ توڑ سکتا۔ اب کیا ہوا کہ ابراہم نے اپنے سب سے جو فاسٹ اس کی پاورفل جو آرمی تھی اس کو تیار کیا کہ ہم اٹیک کرتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ جب ابراہم نے، اس کو لگا کہ جو ایلیفنٹ ہیں، جو اس کے ہاتھی ہیں، جو اس کے فیل ہیں، وہی سب سے پاورفل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھیوں کو تیار کیا اور اس نے خانہ کعبہ پہ اٹیک کر دیا۔ اب جی کیا ہوا؟ اور دوسری طرف دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس نے ادھر سے اپنی سب سے پاورفل، سب سے بڑے ہاتھی سوچ کے کہ یہ سب سے پاورفل ہے، اللہ نے اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی چڑیا، ٹھیک ہے؟ ہاں، ایک چھوٹی سی چڑیا، اس چڑیا کو کیا کہا کہ اپنے جو چونچ ہے نا اس میں کنکریاں کیا ہوتا ہے؟ پتھر تو پھر بڑا ہوتا ہے نا، کنکری پتھر سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، سب سے چھوٹی سی چڑیا لی اور چھوٹی سی کنکری اس کی چونچ میں ڈالی اور اس کو کہا کہ یہ ان پہ پھینکتی جاؤ، ٹھیک ہے؟ اب مطلب ایک طرف وہ اپنی اتنی پاورفل چیز لا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی سی چڑیا بھیج رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ وہ جو چڑیاں تھی انہوں نے کنکر پھینکتی گئی اور وہ ابراہم کی جو سارے ہاتھی تھے، اس کی جو ساری فوج تھی، جو اس کی اتنی پاورفل آرمی تھی، مر گئی۔ جو مرے نہیں تو وہ بھاگ گئے وہاں سے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ابراہم بالکل نست نابود ہو گیا۔ ابراہم کا جو اتنا بڑا پلان تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟
اور کیا ہوا کہ اس کے مطلب کچھ بھی نہیں آیا، ظاہر سی بات ہے خانہ کعبہ کو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. اب ہم پڑھتے ہیں کہ سورہ فیل میں کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، اب الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو غلط نہیں کیا. ان نے تدبیر بنائی تھی نا کہ ہم بہت پاورفل فورس لے جائیں گے، تو اللہ نے ان کی کیا تدبیر کو غلط نہیں کیا. ٹھیک ہے، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے. ٹھیک ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور جو ان پر کنکریاں پھینکتے تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا. اب بھوسا کیا ہوتا ہے؟ بھوسا، اور مطلب ایک تو بھوسا ویسے ہی مطلب کسی چیز میں نہیں آتا، کسی اس کو ویسے ہم ویسٹ سمجھتے ہیں. تو اب وہ کھایا ہوا بھوسا تو بالکل ویسٹ، کوئی مطلب اس کی ویلیو ہی نہیں رہی ہے، بالکل ختم کر دیا اس کو. ٹھیک ہے، سمجھ آئی ہے؟ تو میرے خیال سے تو آپ کو بہت اچھی سمجھ آئی ہوگی، مجھے تو بہت مزہ آیا آپ کو پڑھاتے ہوئے. ٹھیک ہے، اور اچھا تو پھر اب نیکسٹ جو صورت ہے، نیکسٹ صورت ہم شروع کرتے ہیں. نیکسٹ صورت اسی میں پیج نمبر 3 کے جو نیچے صورت ہے وہ کون سی ہے؟ سورہ قریش. کون سی ہے؟ سورہ قریش. اب سورہ قریش، سورہ قریش کیا ہے؟ قریش اصل میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا. ٹھیک ہے، قریش قبیلہ تھا، اور اس قبیلے سے کون تعلق رکھتا تھا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اچھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو یعنی قریش کے لوگوں کو دین کی دعوت دی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام تھا اس کا ذکر کیا اس صورت میں. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو تو ہم نے ہر طرح سے فائدہ دیا ہے، قریش کو ہر طرح سے آپ کا خیال رکھا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو مطلب اتنا زیادہ فائدہ دیا ہے، اتنا آپ کا ہر طرح سے خیال رکھا ہے، تو اس پہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ اب ہم پڑھتے ہیں سورت میں کہ آگے کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے، چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِإِيلَافِ قریش. ٹھیک ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. قریش کے مانوس کرنے کے سبب، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ان کو جھاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب. وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف میں امن بخشا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا، اللہ تعالیٰ اس میں قریش کی قبیلہ جو ہے اس پہ اپنا انعام بتا رہے ہیں، اس پہ اپنے مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنا انعام کیا ہوا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کو تو ہم نے ہر کچھ دیا ہے، آپ کو بھوک میں کھانا دیا ہے، آپ کو خوف میں امن دیا ہے، تو اس لیے آپ کیا کریں؟ آپ کو تو چاہیے کہ آپ اپنے رب کی بندگی کریں. اچھا تو بچوں پھر ہم نے ابھی پہلے کون سی سورہ فیل پڑھی، پھر سورہ قریش پڑھی. اب جو نیکسٹ سورت ہے آپ کو پیج نمبر 4 پہ آپ آ جائیں. ٹھیک ہے، پیج نمبر 4 پہ جو ہے یہ سورہ قدر ہے، سورۃ القدر. ٹھیک ہے، اب ہم پہلے پڑھتے ہیں کہ سورۃ القدر میں کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، پھر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چلیں. اچھا بچوں، اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے ایک بہت بڑی خوشخبری دی ہے. وہ یہ کہ سال میں ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو آسمان دنیا پر نازل کیا. ٹھیک ہے، اور جو شخص اس رات میں جو بھی نیکی کرے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آپ کو چوائس دی ہے، آپ کو اتنے بڑا پہلے بتا دی ہے کہ اس رات میں جو بھی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 سال جتنی عبادت کا ثواب دے گا.
سمجھ آئیے کہ مطلب آپ چھوٹی سی بھی نیکی کریں گے, جیسا آپ نے کوئی بھی اچھا کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ آپ کو بڑھا چڑھا کے اس کا انعام دے دیں گے. ٹھیک ہے, تو بچوں وہ کون سی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب بتایا, وہ اتنا پہلے اس کا اجر بتایا, وہ کون سی رات ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے. اور لیلۃ القدر جو ہوتی ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے. ٹھیک ہے, رمضان کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں نا ان میں آتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے نا کہ ہم رمضان میں جو اسپیشلی طاق راتیں ان میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ نیک کام کریں, اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگیں, اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہدایت مانگیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم سورہ قدر کی آگے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پیج نمبر 4 کے اوپر آ رہی ہے, سب اپنا اپنا پیج نمبر 4 کھول دیں. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا. اور تم کیا جانو, وما ادراک کما لیلۃ القدر, اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. ٹھیک ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, بے شک شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ٹھیک ہے, اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر, اور یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے. آپ کو سمجھ آئیے کہ مطلب وہ پوری رات جب تک طلوع فجر ہوتی, جب تک فجر کا وقت آتا تب تک اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی نیکی ہے, جو بھی آپ کے عمل ہے, اس کو مسلسل بڑھاتا جاتا ہے, اور اتنا بڑھاتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے 1000 سال تک جتنی عبادت کی ہو اتنا ایک دن کا آپ کو ثواب دیتا ہے. اچھا, اس سے اگلی جو نیکسٹ آ جائیں آپ سورہ ماعون پہ. ٹھیک ہے, تو بچوں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ماعون کا کیا مطلب ہے. تو ماعون بچوں جو عام ضرورت کی چیزوں کو کہتے ہیں. ماعون کس کو کہتے ہیں؟ عام ضرورت کی چیزیں. اب ضرورت کی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ان جو گھر میں چھوٹی موٹی چیزیں جیسے آٹا, سالن, جو مطلب ہماری چھوٹی چھوٹی جن کو ہم روز ضرور استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ ان کو ماعون کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بچوں اس سورہ مبارکہ میں ایسے لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں, اور پھر کیا کرتے ہیں؟ نہ یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور نہ کوئی اور اچھے کام کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا مطلب 3 کام یہ ہو گئے, اور چوتھا کیا؟ وہ نماز نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے ناراض اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایسے لوگوں سے ناراض ہیں, اور مطلب اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اس صورت میں. ٹھیک ہے, تو اب اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس صورت میں. ٹھیک ہے, چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ارائیت الذی یکذب بالدین. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم, اور یہ وہ شخص ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں. ولا یحض علی طعام المسکین, اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلین, بس افسوس ہے ان نمازیوں کے لیے. الذی هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں. الذی هم یراؤون, وہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ ہو گئی آج کا ہمارا سبق. تو اب پھر آپ بچوں نے سب سے پہلے کیا آنسر دینا ہے مجھے. ٹھیک ہے, سب سے پہلا کیا آنسر ہے کہ فیل کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, اور سورہ فیل میں کون سے بادشاہ کا ذکر تھا. اچھا, اور اس کے بعد جو تھرڈ آپ کا کوشچن ہوگا وہ یہ کوشچن ہے کہ قریش
کس کا قبیلہ تھا، اور فورتھ جو ہے کہ جو لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور ففتھ جو ہے کہ معون کسے کہتے ہیں. تو یہ 5 آپ نے مجھے آنسر دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں پھر، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں گے، اللہ حافظ.